یسوع مسیح کے نام میں میری طرف سے بہت بہت سلام اور اس ویڈیو میں ویلکم۔ یہ ویڈیو ایک سیریز چل رہی ہے، اس ہی کا حصہ ہے۔ پرانی سیریز ہم نے بنائی ہے کہ یسوع مسیح کیسے خدا کی ذات کے برابر ہیں، اور ہم ابھی تک پرانے عہد نامے سے بات کر رہے ہیں۔ اور یہ ویڈیو جو ہے یہ یرمیہ اور زکریا نبی کی کتابیں جو ہیں وہاں سے ہیں کہ کیسے یسوع مسیح خدا کی ذات کے برابر ہیں، کیسے مسیح کی الوہیت ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ بڑی سٹرونگ اور ٹھوس ٹیچنگ ہے میرے بہنوں بھائیو، یہ ہمارے ایمان کو بڑی پختگی بخشتی ہے، کیونکہ نئے عہد نامے میں تو چیزیں جو ہیں وہ کھل کے ریویل ہے، بتائی گئی ہیں، لیکن کیسے پرانے عہد نامے میں بھی کھلی ہوئی ہیں، لیکن وہ بھید میں ہے، وہ مکاشفوں میں ان کو کھولنا پڑتا ہے۔ ایمین۔ سو لیٹس سی، آج یرمیہ ہم نے دیکھنا ہے اور زکریا نبی، اور تھوڑے سے اور حوالے بھی ہوں گے۔ تو یرمیہ کا پہلے حوالہ دیکھتے ہیں 23 باب اور اس کی 5 اور 6 آیت۔ ادھر جو ہے یسوع مسیح کو یا مسیحا کو، جو آنے والا مسیحا ہے، اس کو یہوہ صدقینو کہا گیا ہے۔ یہوہ ہماری صداقت، خداوند ہماری صداقت کہا گیا ہے۔ حوالہ دیکھیں، ادھر لکھا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ اور خداوند یہاں پہ یہوہ، اور صداقت جو ہے عبرانی میں تصدقینو جو ہے خداوند کا نام ہے نا، خداوند کے جیسے یہوہ شالوم ہے، یہوہ نسی ہے، ویسے یہوہ صدقینو ایک نام ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہوہ ہماری صداقت، کہ خدا ہمارا حق اور سچ وہ ہے جس سے ساری سچائی نکلتی ہے۔ اور یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام رکھا جائے گا یہوہ ہماری صداقت۔ کس کا؟ جو داؤد کی نسل سے ایک شاخ آنی، کہتے ہیں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا۔ یہ جو صادق شاخ ہے، یہ بھی جو صدقینو لفظ ہے، یہ صداقت جو ہے یہ صادق سے ہی ہے، یہ بالکل سیم فیملی کے ہیں۔ صدق جو ورڈ ہے عبرانی میں، وہ اردو کے بہت قریب ہے جہاں سے صادق ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ صادق شاخ جو ہے یہ داؤد کے اس سے آنی ہے، آمین۔ اور اس ہی حوالے کو ایگزیکٹلی تقریباً دوبارہ رپیٹ کیا گیا ہے یرمیہ 33 باب اور اس کی 14 اور 16 آیت، وہاں پہ بھی آلموسٹ یہی بات ہے۔ اور ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا میں کٹ کر دیتا ہوں۔ ادھر لکھا ہے، انہی ایام میں اور اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا، اور وہ ملک میں عدالت اور صداقت سے عمل کرے گا۔ ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا اور یروشلم سلامتی سے سکونت کرے گا، اور خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا۔ یہ بھی آلموسٹ تقریباً وہی بات ہے، تھوڑے سے الفاظ آگے پیچھے ہیں، لیکن دوبارہ بات دہرائی گئی ہے۔ ایمین۔ یہ یرمیہ 33 14 15 16 آیات۔ اچھا، اب ہم جب اس کو دیکھتے ہیں شاخ کے معنوں میں، کیوں لوگ کہہ سکتے ہیں جی ہاں جی شاخ کی بات کر رہے ہیں، لیکن یسوع کہاں پہ لکھا ہے یا مسیحا کا کہاں پہ لکھا ہے؟ ایمین۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو داؤد سے آنے والی شاخ ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب ہم مزید ان کو صحیفوں میں دیکھتے ہیں، جیسے یسایہ خاص طور پہ 11:1 دیکھیں، تو وہاں پر بالکل کلیئر ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک 12 شاخ پیدا ہوگی۔ ہاں جی، وہاں پہ 12 شاخ جو ہے وہ اس سے مراد ہے کہ وہ داؤد کے گھرانے سے آنی ہے۔ اور جب متی لکھتے ہیں نا اس کو، تو متی یہ کہتے ہیں کہ جو نسب نامہ ہے یسوع مسیح کا، وہ ابراہیم سے، اسحاق یا یعقوب سے اور داؤد سے جوڑتے ہیں۔ خاص داؤد کے جتنے بادشاہ ہیں وہ داؤد کی نسل سے جوڑتے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ یہ جو شاخ آنی ہے یہ وہاں سے آنے والی ہے۔ اور پھر جب وہ کہتے ہیں نا کہ اور وہ ناصرت کو گیا اور وہاں پہ رہا، اور پھر تاکہ وہ جو نبی کی معرفت لکھا گیا تھا کہ وہ پورا ہو کے وہ ناصری کہلائے گا۔ تو جو ناصری کا ورڈ ہے وہ بھی یہ جو یسایہ 11:1 ہے، شاخ اسی سے لیا جاتا ہے، کیونکہ نیٹزر ورڈ ہے عبرانی میں اس کے لیے شاخ، جہاں سے ناصری ہے یونانی اور لاطینی جو ہے، سوری میں کہتے ارامی ہے، یعنی یہ کنیکٹڈ ہے۔ اور یہ نیٹزر ناصری وہ اسی سے ہے کہ اسی ہی شاخ، اور وہ متی جو ہے وہ اسی ہی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایمین۔ اچھا، اب یہ دیکھیں اس کو مزید شاخ کو تھوڑا سا اور کھولنے کے لیے، کہ جیسے متی نے کہا کہ اور وہ وہاں جا بسا جو ناصرت کہلاتا ہے، تاکہ جو نبیوں کے معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے وہ ناصری کرائے گا۔ متی 2:23 میں لکھا ہے۔
اور شاخ کے لیے میں نے بتایا نیٹزر ورڈ یوز ہے, NETZER, یہ سایہ 11:1 میں, یہ عبرانی لفظ ہے نیٹزر. اچھا اب آگے چلیں, زکریا نبی میں آئیں اور وہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے جس کو کہا گیا کہ شاخ آئے گا اور وہ بحال کرے گا, وہ یروشلم کی بحالی کرے گا. اور اس کا حوالہ دیکھ لیں پہلے, 2 حوالے ہیں بڑے اچھے, بڑے اسٹرانگ. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے زکریا 6:12 میں لکھا ہے, اور اس سے کہہ کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے, اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا. آمین جی, خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا. کون جی؟ شاخ. اور یسوع مسیح جب آئے ہیں تو خداوند نے کیا کیا؟ خداوند نے کہا کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دن میں سے پھر کھڑا کر دوں گا. اور یہودی پریشان تھے, کہتے ہیں اتنے سال لگ گئے, 43 سال کے پتہ نہیں کتنے سال لگ گئے اس ہیکل کو بنانے میں, اور یہ کہتا ہے کہ میں 3 دن میں اس کو کھڑا کر دوں. لیکن لکھا کہ وہ اپنے بدن کے مقدس کے بارے میں کہتا تھا. اور بدن کا مقدس کیا ہے؟ کلیسیا. ایکچولی یسوع مسیح کا ہم سب بدن ہے نا, وہ اس ہیکل کی بات کر رہے تھے کہ میں اس کو کھڑا کروں گا اور اس میں جو شامل ہوتا جائے گا. اب جتنے یسوع مسیح میں شامل ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. کلیسیا ہم مسیح کا بدن ہے, ہم مسیح کے اعضاء ہیں, انگ ہیں. جب نیا عہد نامہ ہم پڑھتے ہیں تو پالوس کی اس کے اوپر ڈیٹیل ٹیچنگ ہے. ہم عمارت بھی ہے جو اس میں بڑھتی جاتی بنتی جاتی ہے, اور ہم بدن بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ لکھا گیا کہ وہ ہیکل کو تعمیر کرے گا. یہ خداوند کے بارے میں. اور پھر زکریا 3:8-9 میں بھی ادھر لکھا ہے کہ وہ اس بات کا ایما ہے کہ میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں, کیونکہ اس پتھر کو جو میں نے یشوا کے سامنے رکھا ہے, دیکھو اس پر 7 آنکھیں ہیں, دیکھ میں اس پر کندہ کروں گا, رب الفاظ فرماتا ہے, اور میں اس ملک کی بدکرداری کو ایک ہی دن میں دور کروں گا. آمین. سو یہ ایک ہی دن میں جو بدکرداری اور کفارے کا خاتمہ ہوا ہے نا, وہ یسوع مسیح کی صلیب پہ ہوا ہے. جیسے دانیل میں تھا کہ وہ جب تک ممسوح روا جو ہے وہ کاٹ نہ ڈالا جائے, یعنی کہ ممسوح روا جس نے آنا ہے, یسوع مسیح جس نے آنا ہے, مسیحا نے جس نے آنا ہے, اس نے کفارہ دینا ہے اور ابدی کفارہ ہو جائے گا. اور یہ قربانیاں جو پرانے عہد نامے کی یہ موقوف ہو جائیں گی, ان کا اثر نہیں رہے گا اس سینس میں, روحانی معنوں میں. ہاللیلویا. تو زکریا نبی اور ہم ساتھ دیکھ رہے ہیں یرمیا نبی, یہ ایک خاص شاخ کی بات کر رہے ہیں. اور یہ سایہ اور یہ دونوں ہی بلکہ اس کو داؤد کی نسل سے جوڑتے ہیں. اور نئے عہد نامے میں ہمیں پتہ ہے کہ مسیحا نے آنا ہے. یہ ساری باتیں مسیحا کے بارے میں, اور جس مسیحا نے آنا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ یسوع مسیح. اور یسوع مسیح نے خود بھی کہا کہ میں داؤد کی اصل اور نسل ہوں, میں صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. آمین. اور خداوند نے بار اپنے آپ کو ابن داؤد بھی کہا. ایون جو لوگ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے, کیونکہ مسیحا کو جو آنا تھا وہ ابن داؤد کے طور پہ دیکھتے تھے. آج بھی ابن داؤد کے طور پہ دیکھتے ہیں اسرائیلی, لیکن وہ پولیٹیکل سینس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں آ کے تو ہے نا ہماری بادشاہت واپس کرائے گا. آمین. تو یہ ہے جی پرانے عہد نامے میں دیکھیں زکریا اور یرمیا نبی کے حوالے کتنے ٹھوس کتنے گہرے ہیں, جہاں پہ ان کو ناصری سے کنیکٹ کیا گیا ہے, جہاں پہ ان کو مسیحا سے کنیکٹ کیا گیا, شاخ سے وہ صداقت ہے. دیکھیں یہوہ صدقینو, کین یو سے کہ یسوع مسیح یہوہ صدقینوں کے معنوں میں اور پرانے عہد نامے میں. ہاللیلویا. سو یہ مسیح کی الوہیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ حق ہے, وہ سچ ہے, اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ نے آج کوئی نئی بات ضرور سیکھی ہوگی, اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر کمنٹ بھی کریں, فیڈ بیک اپنا ضرور دیں. اگر آپ کو کوئی فردر سوال پوچھنا ہوتا ہے یا کوئی چیز کلیئرٹی نہیں ہے, کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں جلدی بیان کروں, تھوڑے ٹائم ہوتا ہے تاکہ ویڈیو جو ہے وہ مین بات چلی جائے. تو لیکن اف یو کمنٹ so I would like to answer. آمین. God bless you.